بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ترجمہ: اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا، اور مکمل کیا اسے 10 مزید راتوں سے، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتیں۔ اور طور پر جاتے وقت کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا نائب رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کے راستے پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد وادی سینا میں آ کر آباد ہوئے، جہاں انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ مصر میں ہی آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک جامع کتاب دے گا جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح ہدایات ہوں گی۔ اب وہ کتاب عنایت کرنے کے لیے آپ کو کوہ طور پر طلب کیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ یہ مدت جو پہلے 30 اور پھر 40 روز کر دی گئی، تمام مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر یاد الہی میں بسر کریں، تاکہ ذکر و فکر سے روح و قلب کو وہ قوت و توانائی حاصل ہو جائے جس سے وہ اس بار گراں کو اٹھا سکیں۔ اولیاء کرام کی 40 روزہ چلہ کشیوں کی یہی اصل ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور مت چلنا مفسدوں کے راستے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر روانہ ہونے لگے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں ضروری ہدایات دیں۔ آپ کو اپنی قوم کے مزاج کا علم تھا، اس لیے آپ نے حضرت ہارون کو یہ خصوصی حکم دیا کہ اگر ان کی غیر حاضری میں یہ کوئی فتنہ و فساد برپا کریں تو آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن منصب رسالت میں وہ آپ کے تابع تھے، اس لیے آپ کے حکم کے پابند تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، تو اس وقت عرض کی اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی پاک ہے تو ہر نقص سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب 40 روزہ مدت پوری ہو گئی اور ذکر الہی سے قلب و روح میں کلام الہی سننے کی توانائی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ جب کلام کی لذت رگ و پے میں سرایت کر گئی تو دل میں متکلم کے شوق دید کا طوفان امڈ آیا، اور عرض کی کہ اے سراپا دلبری اور رعنائی، چشم شوق اب ان حجابوں کو برداشت نہیں کر سکتی، از راہ لطف و کرم انہیں الٹ دے اور مجھے اپنا آپ دکھا۔ علامہ بیضاوی نے آرینی کے 2 معنی کیے ہیں۔ نمبر 1، یعنی مجھے اپنے دیکھنے کی قدرت عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ نمبر 2، یعنی خود حجابات عظمت کو سرکا تاکہ چشم شوق لطف دید حاصل کر سکے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ یہ نہیں فرمایا لن ارا، میں دیکھا نہیں جا سکتا، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ رؤیت باری ممتانے ہے جیسے معتزلہ کا مذہب ہے، بلکہ فرمایا لن ترانی،
اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے دیکھنے کی تاب فقط اس نگاہ میں ہے جو مذاق کے سرمے سے سرمگین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیدار الہی ناممکن نہیں، اور یہی اہل السنت والجماعت کا مسلک ہے۔ گر توفیق الہی شامل حال رہی تو سورہ النجم میں اس بحث کو ذرا تفصیلاً لکھا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ حضرت کلیم علیہ السلام کی عرضداشت کا جواب تو لن ترانی سے دے دیا گیا، لیکن مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر وہ اس کو برداشت کر سکا تو پھر ممکن ہے کہ آپ بھی برداشت کر سکیں، لیکن اگر اس کی سنگین چٹانیں اور فلک بوس چوٹیاں چور چور ہو جائیں پھر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بھی اس کا یارہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب نور الہی کی ایک کرن کوہ طور پر جلوہ تراز ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی ہیبت و جلال سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا، جب کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں ہوش آیا تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اپنے اس سوال پر معذرت پیش کی، کیونکہ واصلان بارگاہ الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی سوال کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، اسی لیے توبہ کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی اپنی امت کے مومنوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 144۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغامبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 144 کی تفسیر۔ یعنی میں نے اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے آپ کے ہم اسروں میں سے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو بلا واسطہ کلام کرنے کی عزت سے ممتاز فرمایا ہے۔ جو نعمت دی جا رہی ہے اسے بصد شوق و مسرت قبول کرو اور اسی پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، اور ان باتوں کے متعلق سوال نہ کرو جو آپ کی طاقت سے باہر ہیں۔ الناس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 145۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز نصیحت پذیری کے لیے، اور لکھ دی تفصیل ہر چیز کی۔ پھر فرمایا پکڑ لو اسے مضبوطی سے، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا برباد شدہ گھر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 145 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اب اس کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے، یعنی وہ نسخہ ہدایت و رحمت جس میں ہر طرح کی نصیحتیں اور احکام شرعیہ لکھے ہوئے تھے آپ کو دیا گیا۔ یہی تورات تھی جو پتھر کی سلوں پر لکھی لکھائی بیک وقت آپ کو دے دی گئی تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 145 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پکڑ لو اسے مضبوطی سے۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لے لو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 145 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں، یعنی یہ کتاب اس لیے آپ کو عطا نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ خود اس پر عمل کر کے سمجھ لیں کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ خود عمل پیرا ہونے کے ساتھ اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ وہ اس کے احکام جو سراپا خیر و برکت ہیں اس پر عمل کریں، اور اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کریں، اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ اگر انہوں نے ہماری شریعت کے احکام سے سرتابی کی تو انہیں بھی وہ گھر دیکھنا پڑے گا جو سرکشوں اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم۔ اور بعض علماء نے دار الفاسقین سے مصر و شام کے ممالک مراد لیے ہیں جہاں فرعون اور عمالقہ کی نافرمان قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، اور ان کے کھنڈرات اپنے بنانے والوں کی عظمت و شوکت کی گواہی دے رہے ہیں۔
سورہ آراف آیت نمبر 146، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ ترجمہ: میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ کو جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تو بھی نہ ایمان لے آئیں ان پر، اور دیکھ بھی لیں راہ رشد و ہدایت تب بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستے کو تو جھٹ بنا لیں اسے اپنی راہ۔ یہ ساری غلط روی اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ہمیشہ رہے ان سے غفلت برتنے والے۔ سورہ آراف آیت نمبر 146 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ غرور اور تکبر کی روش اختیار کرتے ہیں اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مست رہتے ہیں اور انبیاء کی اطاعت کرنے میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، بطور سزا ایسے لوگوں کو کتاب الہی کے سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس چشمہ حیات سے کسی طرح مستفید نہیں ہو سکتے۔ بغیر الحق کے الفاظ سے یہ بتا دیا کہ ان کا یہ تکبر اور غرور بے وجہ ہے۔ انہیں ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اور بڑا سمجھنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت سے انہیں عار ہو۔ سورہ آراف آیت نمبر 146 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تو بھی نہ ایمان لے آئیں۔ ان کے دل کی آنکھ کے بے نور ہونے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہزار دلیلیں سنتے ہیں، بے شمار معجزے دیکھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ نیکی اور ہدایت کا راستہ جو نورانی قندیلوں سے جگمگا رہا ہے اس پر چلنے کے لیے انہیں کہا جائے تو ان کا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے اور اندھیروں اور تاریکیوں سے گھری ہوئی ضلالت کی راہ پر چلنے کے لیے بڑے ہی بےتاب نظر آتے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 146 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اس حقیقت کو پھر ایک بار واضح کر دیا کہ آیات الہی کی جان بوجھ کر تکذیب اور ان کی طرف سے دانستہ غفلت و بے پرواہی انسان کی ابدی شقاوت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کان کھول کر ہمارا اٹل قانون سن لو۔ تم سے پہلے جو قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غرور اور نخوت کے نشے میں مخمور ہو کر ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہماری آیات کی طرف سے بے التفاتی کی، تو ہم نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ان سے چھین لی۔ اگر تم نے بھی انہی کی روش اختیار کی اور تورات کے مندرجہ احکام کو بسر و چشم قبول نہ کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ بنی اسرائیل کے علاوہ امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الثناء والتحیہ کو بھی اپنے اس قانون سے جس میں کوئی استثناء نہیں آگاہ کر دیا تاکہ وہ بھی گوش ہوش سے ہمارے نبی کی باتیں سنیں اور چشم دل سے اس کے اسوہ حسنہ کا مشاہدہ کریں تاکہ وہ اس نعمت عظمیٰ سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے علم و دانش پر اترا کر میرے رسول کی سنت کو نظر انداز کر دیں۔ اگر انہوں نے بھی ایسا کیا تو ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ان سے پہلے نافرمان قوموں کو دی گئی۔ سورہ آراف آیت نمبر 147۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ ترجمہ: اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 147 کی تفسیر۔ نیک اعمال کا اجر قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو ہی عطا فرمایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور روز جزا پر ایمان لائے، کیونکہ انہی کے اعمال کی غرض و غایت رضائے خداوندی اور نعیم جنت کا حصول تھا۔ لیکن وہ لوگ جو نہ خدا پر ایمان لائے اور نہ روز جزا پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی معاوضہ انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اعمال کرتے وقت ان کے ذہن میں اس اجر کا کوئی تصور نہ تھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر ایک مسلمان بھی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، یا کوئی زاہد شب زندہ دار بھی اپنی اس شبانہ روز زہد و ریاضت سے لوگوں کے دلوں پر اپنی ولایت کا سکہ جمانا چاہتا ہے تو اس کے سارے اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں، تو ایک کافر کے اعمال کو قیامت کے روز کیوں مستحق کے اجر سمجھا جائے؟
ہاں دنیا میں ان کو ان اعمال کا معاوضہ کاروبار میں ترقی، سیاسی قوت و اقتدار وغیرہ کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر 9ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔